خلا میں خلا کیوں ہے؟ السلام علیکم دوستو، تصور کریں کہ آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں کھڑے ہیں اور اچانک دیواریں غائب ہو جائیں، چاروں طرف بس خالی پن، کوئی حد نہیں، کوئی اختتام نہیں۔ اب سوچیں، یہ کمرہ نہیں بلکہ پوری کائنات ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ خلا اتنی وسیع اور خالی کیوں ہے؟ اگر ستارے اور سیارے ہیں تو درمیان میں یہ خلا کیوں؟ کیا یہ خالی پن کسی راز کو چھپا رہا ہے؟ آج ہم اسی راز کی کھوج کریں گے۔ دوستو، تصور کریں ایک زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ یہ دھماکہ اللہ کی قدرت کا ایک معجزہ تھا۔ جیسے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا جب وہ ملے ہوئے تھے، پھر انہیں الگ کیا، سورہ الانبیاء۔ اب یہ کائنات پھیل رہی ہے جیسے غبارہ جو ہوا سے بھرا جا رہا ہو۔ آسان مثال سے سمجھیں، آپ ایک کیک بنا رہے ہیں۔ جب آپ اسے اوون میں ڈالتے ہیں تو یہ پھیلتا ہے اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی خالی جگہیں بن جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی بگ بینگ کے بعد مادہ ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کی شکل میں بنتا گیا، لیکن درمیان میں خالی جگہیں رہ گئیں۔ یہ خالی پن کائنات کی توسیع کی وجہ سے ہے۔ ہماری کہکشاں ملکی وے میں اربوں ستارے ہیں، لیکن ان کے درمیان خلا کئی نوری سال کا ہے۔ ایک نوری سال یعنی روشنی ایک سال میں جو فاصلہ طے کرے، تقریباً 9.5 ٹریلین کلومیٹر۔ اب سوچیں، اگر یہ خالی پن نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ سب کچھ ایک جگہ ٹھوس جاتا، ٹکراؤ ہوتا اور زندگی ممکن نہ ہوتی۔ لیکن یہ خالی پن اللہ کی حکمت ہے جو توازن قائم رکھتا ہے۔ لیکن یہ خالی پن ستاروں کو کیسے الگ رکھتا ہے؟ تصور کریں کہ ستارے اور سیارے ایک بڑی پارٹی میں ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو کھینچ رہا ہے، لیکن کوئی قریب نہیں آتا۔ یہ کیسے؟ کشش ثقل کی وجہ سے۔ کشش ثقل اللہ کی بنائی ہوئی ایک طاقتور قوت ہے جو چیزوں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہے، لیکن خلا میں یہ خالی پن اسے توازن دیتا ہے۔ آسان مثال، آپ ایک گیند کو ہوا میں اچھالتے ہیں، وہ واپس آتی ہے کیونکہ زمین کی کشش۔ اب خلا میں ستارے ایک دوسرے کی کشش میں گھومتے ہیں جیسے زمین سورج کے گرد، لیکن اگر خالی پن نہ ہوتا تو یہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات کا 95% حصہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی سے بنا ہے، جو نظر نہیں آتا لیکن خالی پن کو پھیلاتا ہے۔ یہ ڈارک انرجی کائنات کو مزید پھیلا رہی ہے، جیسے کوئی پوشیدہ ہاتھ جو سب کچھ الگ کر رہا ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کو ہم نے طاقت سے بنایا اور ہم ہی توسیع کرنے والے ہیں، سورہ الذاریات۔ یہ خالی پن اللہ کی طاقت کا ثبوت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ خالی پن نہ ہوتا تو ہماری زندگی کیسی ہوتی؟ کیا ستارے ہمارے سر پر گرتے؟ دوستو، خلا میں خلا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ستاروں کی پیدائش کا میدان ہے۔ تصور کریں کہ ایک بڑا گیس کا بادل ہے جیسے دھند کی رات، کشش ثقل اسے سکڑنے پر مجبور کرتی ہے اور ایک ستارہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ عمل ہر جگہ نہیں ہوتا، صرف وہاں جہاں مادہ زیادہ ہو، باقی جگہ خالی رہ جاتی ہے۔ جیسے آپ ایک باغ میں بیج بوتے ہیں، کچھ جگہوں پر پودے اگتے ہیں، باقی جگہ خالی رہتی ہے تاکہ پودے بڑھ سکیں۔ خلا میں بھی کہکشائیں جیسے باغ ہیں جہاں ستارے اگتے ہیں اور درمیان کا خالی پن انہیں جگہ دیتا ہے۔ اگر خالی پن نہ ہوتا تو گیس کے بادل ایک دوسرے سے ٹکراتے اور ستارے بننے سے پہلے ہی تباہ ہو جاتے۔ سائنسدانوں نے ہبل ٹیلیسکوپ سے دیکھا ہے کہ کائنات میں اربوں کہکشائیں ہیں، ہر ایک میں اربوں ستارے، لیکن ان کے درمیان خلا اربوں نوری سال کا ہے۔ یہ خالی پن اللہ کی تخلیق کا حصہ ہے جو کائنات کو منظم رکھتا ہے۔ اب سوچیں، کیا یہ خالی پن زندگی کے لیے ضروری ہے؟ کیا ہماری زمین اسی خالی پن کی وجہ سے محفوظ ہے؟ آپ رات کو آسمان دیکھتے ہیں، ستارے چمکتے ہیں، لیکن درمیان کا اندھیرا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ خالی پن زندگی کا محافظ ہے۔ اگر خلا خالی نہ ہوتا تو تابکاری، ٹکراؤ اور گرمی سے زندگی ناممکن ہوتی۔ ہماری زمین سورج سے بالکل مناسب فاصلے پر ہے اور یہ فاصلہ خالی پن کی وجہ سے ہے۔ آسان مثال ہی لیجئے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، اگر دیواریں قریب ہوں تو گھٹن ہوتی ہے، لیکن جگہ ہو تو آرام ملتا ہے۔ کائنات میں بھی خالی پن سیاروں کو جگہ دیتا ہے کہ وہ گھوم سکیں، موسم بدل سکیں اور زندگی پروان چڑھے۔ اللہ نے یہ نظام ایسا بنایا کہ سب کچھ توازن میں ہے۔ جیسے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، سورہ العنکبوت۔ اگر یہ خالی پن نہ ہوتا تو شاید کوئی سیارہ ہماری زمین سے ٹکرا جاتا یا سورج کی گرمی براہ راست پہنچتی۔ یہ خالی پن اللہ کی رحمت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خالی پن کہاں ختم ہوتا ہے؟ کیا کائنات کی کوئی حد ہے؟ کلائمیکس آنے والا ہے، تیار رہیں۔ کائنات پھیل رہی ہے اور یہ خالی پن بڑھتا جا رہا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک دن کہکشائیں ایک دوسرے سے اتنی دور ہو جائیں گی کہ آسمان خالی نظر آئے گا۔ لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ اب سوچیں کہ یہ خالی پن ہمیں پناہ کر رہا ہے یا اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ یہ راز ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ دوستو، آخر میں یہ بات، خلا میں خلا اس لیے ہے کہ اللہ نے کائنات کو ایک شاہکار بنایا جہاں خالی پن بھی ایک خوبصورت حصہ ہے۔ یہ خالی پن نہیں بلکہ اللہ کی لامتناہی قدرت کا عکس ہے۔
تصور کریں اگر یہ خالی پن نہ ہوتا تو کائنات ایک چھوٹی گیند ہوتی، لیکن اللہ نے اسے پھیلایا تاکہ ہم اس کی عظمت دیکھیں اور حیران ہوں۔ اب جب آپ آسمان دیکھیں گے تو یہ خالی پن آپ کو یاد دلائے گا کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی خامی نہیں۔ کیا یہ حیران کن نہیں؟ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خدا حافظ۔